بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے میرے واٹس ایپ، میرے فیس بک پیجز کے اوپر بذریعہ میسیجز اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ترکی کا ڈرامہ غازی ارطغرل کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ PTV پہ نشر کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں اس کی طرف اتنی توجہ نہ دیتا کیونکہ اس قسم کے سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر بڑے بے حیائیوں پر مبنی ڈرامے دکھائے گئے، یہاں پر جنہوں نے مشرقی روایات کے جنازے نکالے، ایسے ڈرامے کے جن کے اندر ماں بہن بیٹی کے رشتوں کی تقدس معابیوں کو پامال کیا گیا، ایسے ڈرامے جس میں اسلامی اقدار پہ سیدھا سیدھا قدغن لگایا گیا، ان کے حوالے سے ہم سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ڈرامے جو ہے نا وہ پوچھ کے علماء سے کسی نے دیکھیں، تو میں کبھی اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اندر یہ ڈرامہ آ گیا، تو اس پر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی اور اپنے ریسرچرز کے ذریعے سے کہ آیا دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے حوالے سے اتنے سوالات آ رہے ہیں۔ تو جب میں نے ریسرچ کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لبرل، سیکولر اور بالخصوص ان تمام ممالک کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو جبراً ان کی آزادی کو سلب کیا گیا، جہاں اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا، اسرائیل ہو، امریکہ ہو اور انڈیا ہو، اس قسم کے ملکوں کی بھی چیخیں سنائی دیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اس ڈرامے پر سرکاری طور پر پابندی لگائی۔ اور پھر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ مصر کے اندر سے مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے، سعودی عربیہ کے اندر سے چند مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے، اور میں نے جب ریسرچ کی تو میں اور زیادہ اس پر حیران ہو گیا کہ جناب دنیا کے اندر پہلا ایسا ڈرامہ ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا گیا، اور اتنی زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ کی گئی ہے۔ تو جب میں نے اس ڈرامے کی تحقیق کی کہ آیا وجہ کیا ہے کہ ان لبرلز، اسلام دشمن عناصر اور ہر اس طاقت کے ماتھا کیوں ٹھمکا ہوا ہے اس ڈرامے کی وجہ سے، اور وہ کیوں تڑپ اور لرز رہے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہے کیا، تو جب میں نے دیکھا مجھے پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر جناب اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غازی ارطغرل بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی عظیم ایک سلطنت اور ایک امپائر گزری ہے، سلطنت عثمانیہ، تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی عثمان تھے، تو عثمان کے والد غازی ارطغرل تھے، تو ان کی شخصیت پر بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس پورے ڈرامے کے اندر جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو والا ادا کیا یا دیگر جو کردار ادا کیے گئے، تو ان میں ان کو باشرہ کبھی جبے میں دکھایا گیا، کبھی امامے میں دکھایا گیا، کبھی ان کی داڑھی ہے اور کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے، کبھی رسول اللہ پر درود ہے، کبھی ان کی زبان پر نعت ہے۔ اور جن خواتین کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ان کے حوالے سے بھی میرے علم میں لایا گیا کہ ان کو پردہ یعنی پورے لباس میں، جس کے سے ان کا سر کبھی عبایا کے اندر ڈھکا ہوا ہے تو کبھی ان کا سر ویسے جناب ان کو ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو جب مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے، اور اس کے اندر ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا یہاں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور ہر چند منٹوں کے بعد اگر اس ڈرامے کے اندر ہیرو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام روشنی یہاں پر دکھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس طریقے سے ایک مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ڈرامے کے اندر جہاں مجھے میرے علم میں لایا گیا، بتایا گیا کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی پر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے ایمانی جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور منگول امپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور اور بازنطینی سلطنت جیسی اس وقت کی مکار جو ریاست تھی،
ان کے درمیان میں رہ کر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس ڈرامے کا خد و خال تھا۔ اس ڈرامے کے اندر جو میرے علم میں آیا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور صوفی گزرے ہیں، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، جو نظریہ وحدت الوجود کے یوں سمجھیں کہ بہت بڑے پروموٹر رہے ہیں، اور جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے روحانی بیٹے رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ غازی اور طغرل کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں۔ جہاں بھی وہ غازی اور طغرل کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں محی الدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں، ان کے اذکار ہیں، ان کی حق ہو کی صدائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ محی الدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں، وہ ایک بہت بڑی مسلمان امپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو وہ بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے، وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتہ کس وقت فرشتہ اجل آئے، آؤ سید عالم کی نعت پڑھتے ہیں۔ جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رقص کے، وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے حوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی گئی، لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی۔ اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بالکل اسلام کے خلاف، اسلامی روایات کے خلاف، کہ کتا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہا صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے، اور وہ دولہا صاحب میدان جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رقص نہیں کرواتا، وہ یہاں شراب کے جام لڑھاتا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے۔ جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں، قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے، اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا، حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں، گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا، مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے، اس عظمت رفتہ کی بالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی، تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے۔ اس ڈرامے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز اذان سے کرتے ہیں۔ جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں دعا ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا سے یہ چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ تو جناب والا آخر کیا ہے، یہ میں پاکستان کے ڈرامہ بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگژری محل ہیں، بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے سحر میں کیوں جکڑا ہے؟ تو اے ڈرامہ رائٹرز،
اے میڈیا کے لوگوں، یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے؟ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یا انڈیا کے حیا سے خالی ڈرامے جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہندوازم کو، شرک کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا، جہاں منافقت سکھائی گئی، بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے، اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے، تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ تو جناب والا، باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں، تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے، اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس مجھے جو سمجھ آئی ہے، اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے یا تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔